النساء بالحیاء والعفہ، خدایا خواتین کو اور عورتوں کو حیا اور عفت عنایت فرما۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ایک اصل ہے اور مطلوب خدا و رسول صاحب حجاب خواہران اسلامی مہم ترین چیز ہے۔ اسلامی معاشرے کی ترقی، معنوی ترقی، اسلامی معاشرے سے فسادات کے خاتمے کے لیے اور آرامش و سکون کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، انحرافات کو کم کرنے کے لیے ایک اصل ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں اگر حجاب کی رعایت کی جائے تو یہاں بیشترین فسادات ختم ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے گناہ یہاں اسلامی معاشرے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمان اور مومنہ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ حجاب کی رعایت کریں اور حیا پیدا کریں، دل میں حیا پیدا کریں، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، زبان میں حیا پیدا کریں۔ حیا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ملامت سے بچا لے۔ حیا یہ ہے کہ انسان احساس سے شرم کرے اور بہت سے ناشائستہ کاموں کو انجام نہ دے۔ اور عفت یہ ہے کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے نہ دے، گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائیں۔ عفت یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح آلودہ و گناہ نہ ہو، یہ عفت ہے۔ اور حجاب کی پابندی سے حیا بھی ممکن ہے کہ انسان میں پیدا ہو اور عفت بھی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے شاید آقا امام زمان علیہ السلام نے خواتین کے لیے حیا اور عفت کی درخواست کی ہے خدا متعال سے۔ اسلامی معاشرے میں روحی اور معنوی آرامش و امنیت کے لیے خواتین کا حجاب ضروری ہے، اور باحجاب خواتین کی مرہون منت ہے۔ اسلامی معاشرے میں آرامش و امنیت ہوتی ہے، ورنہ فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بے حجابی سے اور عریانیت سے اسلامی معاشرے میں فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نسل امروز، آج موجودہ نسل کی بہتری اور نسل فردا آنے والی نسل کی درستگی کے لیے آج خواتین کی اصلاح ضروری ہے، ان کی درستگی ضروری ہے۔ اگر آج کی بیٹیاں باحجاب ہو جائیں، باحیا ہو جائیں، باعفت ہو جائیں، آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہیں۔ آج اگر خواتین آلودہ ہو جائیں، کل پاکیزہ و شائستہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر خواتین بے حجابی بد حجابی میں آلودہ ہو جائیں، بے عفتی میں آلودہ ہو جائیں، بے حیائی میں آلودہ ہو جائیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ اثرات بے حیائی کے، بے عفتی کے، بے حجابی کے اثرات اولاد میں منتقل ہو جائیں اور ان کی تربیت مشکل ہو جائے گی۔ تو لہذا اپنے اپنے گھروں میں چاہیے کہ سب اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں جو موجود ہیں ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کے حجاب مکمل ہوں۔ جسم کا حجاب، نگاہوں کا حجاب۔ اب ممکن ہے پورا جسم اسلامی حجاب میں ہو لیکن نگاہوں میں حجاب نہ ہو، گھروں میں یہ بے حجابی پیدا ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے مسائل نہایت ہی سخت ہے، حتیٰ کہ
آواز خانی، ہم خانی، ان میں بعض فقہا نے حتیٰ ان کے قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ صوت و لحن کے ساتھ قرآن نہ پڑھے، خواتین کے لیے اجازت نہیں، حتیٰ قرآن چجائے کہ یہ منقبت خوانی کریں اور پھر میڈیا پہ بھی چلا دیں، اور پھر اب سارے مؤمن بچے جوان جو کہ ظاہراً جو ہے آقا امام زمانی ہے، ظاہراً منتظر ہیں سب کے ساتھ، اب یہ بے حجابی ہے کہ ایک مومن نوجوان میڈیا پہ بیٹھ کر ایک خاتون کی مثلا ان کی نعت شریف مثلا سن رہے ہیں، اور ایک خاتون بیٹھ کے آرام سے جو ہے نامحرم مردوں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ہم عزاداری کر، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ دین کی جو ہے نابودی ہے، ایمان کی نابودی ہے۔ تو یہ حجاب نگاہوں میں ہونی چاہیے کہ جس طرح سیدہ کائنات نے فرمایا کہ کوئی نامحرم مرد انہیں نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، یہ حجاب کامل ہے۔ کوشش یہ ہونی کسی نامحرم کی طرف ان کی نظر نہ جائے، جہاں نظر ضروری نہ ہو وہاں ان کے چہرے کی طرف نظر نہ ڈالے، یہ خواتین کا حجاب ہے، یہ آنکھوں کا حجاب۔ جب بات کرنا ضروری ہو بات کریں، نظر کیوں ڈالتے؟ نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مرد سے بات کرنا ہو روبرو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ضروری ہے تو آپ فون پہ بات کر سکتے، آپ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے یہ باتیں آپ کسی کو بتا کے بھیج سکتے ہیں، بیٹے کو، شوہر کو، باپ کو، تاکہ یا بھائی کو، تاکہ آپ کا پیغام پہنچے۔ ضروری ہے کہ آپ خود جائیں، نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے روبرو گفتگو کریں، یہ بے حجابی ہے۔ ظاہراً پورا سر پورا جسم چادر میں ڈھکا ہوا ہے تو یہ حجاب کامل نہیں ہے، یعنی کپڑے سے حجاب کامل نہیں ہوتا۔ نگاہوں میں بھی حجاب ہونی چاہیے، زبان میں بھی حجاب ہونی چاہیے، زبان میں بھی حجاب ہونی چاہیے کہ نامحرموں سے براہ راست گفتگو کرنا بلا ضرورت، کہ براہ راست گفتگو کی ضرورت نہ ہو پھر بھی یہ خاتون براہ راست گفتگو کرے، کہ آمنے سامنے گفتگو کرے نامحرم کے ساتھ۔ اگر ٹیلی فون سے کام چل سکتا ہے، اگر پیغام کے ذریعے کام چل سکتا ہے تو یہ کام کرنا چاہیے، روبرو جانے کی کوشش نہ کریں، حجاب ہے۔ زبان کا حجاب یہ ہے، گفتار میں حجاب کہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے کسی نامحرم کا نام اور تذکرہ اور اس کا قصہ اور اس کی داستان آپ کی زبان پہ نہ ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک خاتون، ایک فاطمی خاتون، ایک زینبی خاتون اور ایک مہدوی خاتون اپنی زبان پہ نامحرموں کے قصے، کہانیاں، ان کے نام، ان کے تذکرے، یہ بے حجابی ہے زبان کے حوالے سے۔ تو نگاہوں میں بھی حجاب ہونی چاہیے، زبان پر بھی حجاب ہونے سے کہیں کہ اگر یہ نامحرم اس کا نام آپ کی زبان پہ کیسے آتا ہے جبکہ ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑے کسی کا نام لے تو آپ اسی حد تک مثلا جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی آپ لے لیں۔ تو یہ حجاب اگر کامل ہو جائیں تو پھر یہاں فسادات کم سے کم ہو سکتے ہیں، اگر ختم نہ ہو جائیں کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خواتین نامحرموں کو نہ پہچانے، یہ کہ ایک خاتون آ کر بہت سارے نامحرم خواتین کے مردوں کے بارے میں، کیونکہ میں جانتی ہوں انہیں، مجھے پتا ہے وہ ان کے بارے میں، ان کے تمام شجرہ نسب اور ان کے تمام کرتوتوں کا علم ہے، یہ خاتون کی بے حجابی ہے۔ تو صرف لباس میں حجاب کامل نہیں ہوتا بلکہ نگاہوں میں حجاب، حتیٰ ذہنوں میں بھی حجاب ہونی چاہیے کہ نامحرموں کے تصورات ذہن میں آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ مردوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بھی ہے۔